میری یہ بات یاد کر رکھ لو, اپنی ڈائری میں لکھ لو کہ جس نوجوان کو زنا کا موقع ملا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی, اللہ کی خاطر اس نے زنا چھوڑ دیا نا, آپ دیکھنا اللہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں اس کو بہت نوازتے ہیں, دنیا میں بہت نوازتے ہیں. جس کو موقع ملا نا اور اس نے کیا کیا, چھوڑ دیا, صرف کس کے لیے, اللہ کے. آخرت تو بعد میں ہوگی, دنیا میں اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. کرنے والے بہت ہیں جب موقع ملتا ہے, ایسے موقع پہ بچنے والے مارکیٹ میں کم ہیں. جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے ویلیو اس کی زیادہ ہوتی ہے, جو مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے شارٹ چیزوں کی. تو بھائی بچنے والے شارٹ ہیں تو اللہ کی نظر میں ان کی ویلیو ہے. کتے بلوں کی طرح, گدے گھوڑے, فیمیل سے فزیکل ریلیشن کرنے والے وہ مارکیٹ میں بولو بہت. ہمارے یہاں آئس کریم پارلر کھل گیا تھا ادھر, آئس کریم پارلر نا, نام آئس کریم پارلر تھا, اندر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا. ہم دیکھتے تھے 13 سال کی بچیاں یونیفارم میں ڈیٹ مارنے آ رہی ہیں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ. تمہیں تھوڑی لوگ گھروں کی باتیں آ کے بتائیں گے جو ان پہ, وہ ہمیں بتاتی ہیں, لڑکیاں بتاتی ہیں پروفیسر نے مجھے استعمال کیا, بوائے فرینڈ نے مجھے استعمال کیا. اور یہ بھی وہ لوگ بتاتی ہیں جن کے ساتھ غلط ہوا, استعمال کر کے نظر انداز کر دیا. کیا بھنگی خانہ کھولا ہوا ہے یار. میں نہیں کہہ رہا یونیورسٹیوں میں مت پڑھاؤ اپنے بچیوں کو یا اپنے لڑکوں کو نہیں پڑھاؤ, نگرانی تو کرو نا کم از کم. ماں باپ نے ایسے بچیوں کو موبائل دے کے چھوڑ دیا ہے, وہ یونیورسٹی جا رہی ہے, دیکھ بھی نہیں رہے کہ جا بھی رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے. لڑکا کیا کر رہا ہے یونیورسٹی میں, کوئی نگرانی نہیں ہے. تو بھائی آپ پڑھنا جب ہے, تعلیم تو ضروری ہے, ورنہ بالکل ہی ہم اور جو جائیں اس سے بھی جاہل کے جاہل رہ جائیں گے. تو نگرانی تو کرو نا اپنی بچیوں کی. یونیورسٹی میں کوئی جوان لڑکی ہے, کوئی بھائی جائے اس کو پہنچانے کے لیے, اس کی نگرانی کرے. واپس ایسے لوگ میں جانتا ہوں, بیٹیاں پڑھائی کے لیے جاتی ہیں, باپ جاتا ہے, بھائی جاتا ہے, نگرانی کر رہا ہے, اس کو سمجھایا ہوا ہے بیٹا کسی سے تمہیں دوستی لگانے کی اجازت نہیں ہے, ریزرو رہنا ہے سب سے, پوری نگرانی کرتے ہیں, موبائل کنٹرول میں ہے. ایسے گدے گھوڑوں کی طرح بچیوں کو کیا کیا ہوا ہے, آزاد. جاؤ بیٹا جو مرضی کرو. تو قو انفسکم واہلیکم نارا, اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو نگرانی کرو اپنی بیٹیوں کی, اپنے بیٹوں کی جو یونیورسٹی جا رہی ہیں. میں نہیں کہہ رہا بدگمانی کرو, الحمدللہ بہت سی اچھی بھی ہیں, بچتی ہیں برائیوں سے, ہاسٹل میں رہ کے بھی بچ جاتی ہیں. لیکن بھائی ہم اسباب کے مکلف ہیں, ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ نگرانی بولو کرنی پڑے. اور لڑکی کی بروقت شادی کر دو, کیا کر دو, اور پھر اس کے شوہر کو بولو بھائی یہ تعلیم جاری رکھے گی, ہم اسی بیس پہ شادی کر رہے ہیں, ہم نے تعلیم اس سے چھڑوانی نہیں ہے. پھر شوہر نگرانی کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بے نگرانی پر بے لگام چھوڑا ہوا, ماں باپ کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایجوکیشن چاہیے ہمیں, بھلے جو مرضی کرے. تو ٹھیک ہے بھائی, تعلیم یافتہ بن جائے گی, خود بھی جہنم کا ایندھن بنے گی اور تمہیں بھی جہنم کی آگ میں دھکیلے گی. قرآن میں کئی جگہ ہے کہ جو ماتحت لوگ ہیں وہ اپنے بڑوں کا گریبان پکڑیں گے, اے اللہ تو آج ہمیں آگ میں ڈال رہا ہے نا, لیکن ہمارے ان ماں باپ کو بھی ڈال آگ میں, ہمارے ان بڑوں کو بھی ڈال. ہم ان کی وجہ سے کیا ہوئے ہیں, گمراہ ہوئے ہیں. ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, ہم بے حیائی کے خلاف ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور اگر بچی کو یونیورسٹی میں بھیج ہی دیا آپ نے بغیر نگرانی کے, اور کہیں آنکڑا ہو گیا اس کا, آنکھ مٹکا ہو گیا اس کا, تو پھر اس کو یہ آپشن دو کہ گھر میں آ کے وہ یہ بتا سکے کہ ابا مجھے فلاں پسند ہے. ابا کو نہ بتائے, اماں کو بتا دے. پھر غیرت مت دکھاؤ کہ تجھے میں نے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجا یا رشتے تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے. پھر یہ غیرت مت دے. جہاں مرد اور عورت ہوں گے, پسند ناپسند بولو ہوگی, یہ نیچرل ہے. شکر ادا کرو وہ آ کے تمہیں کوئی دوستی نہیں لگائی اس نے, وہ آ کے تمہیں کہہ رہی میں شادی کرنا چاہتی ہوں. بولو ماشاءاللہ بیٹی, تو نے میرا سر کیا کر دیا, فخر سے بلند کر دیا. تو نے چھپا کے دوستی نہیں کی, تو نے مجھے بتایا کہ مجھے فلاں پسند ہے, ٹھیک ہے ہم فلاں کو چیک کریں گے, اس کو چھٹا تو نہیں لگاتا, کوئی چرس تو نہیں پیتا, دوست احباب سے انکوائری کریں گے, سمجھ میں آ رہا ہے, فوراً کیا کر دو, شادی کر دو. رخصت ہی نہیں کر سکتے, نکاح کر دو بھائی. بعض دفعہ تو ایکچولی ٹوپی ڈرامے تو چل رہے ہوتے ہیں نا, چل بھائی تو ایکچولی بھی کر لے, تو نکاح کر دے. دونوں میاں بیوی ہیں, بھلے جہاں ڈیٹے مارے. اب تو ڈیٹ مارنے کی ان کو ضرورت ہے ہی نہیں. بولو بھائی رخصتی ہم تعلیم مکمل کرنے کے بعد کریں گے, ابھی کیا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے یہ میاں بیوی ہیں. وہ اپنے گھر سے آتا ہے یونیورسٹی پڑھنے کے لیے, یہ اپنے گھر سے آتی ہے, تو کیا جا رہا ہے اس میں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی تو اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں, تو میاں بیوی نہیں آ سکتے. ساری دنیا کو پتا ہے بھائی یہ کیا ہے, میاں بیوی ہیں. تو آسان کرو اس کو میرے بھائی, بدکاری بہت بری چیز ہے, اللہ نہیں چھوڑے گا. اور یونیورسٹیوں میں نشہ بہت آ رہا ہے.
आइस पहले ये गंदे नालों में मिला करती थी, चर्सी बैठे होते थे गंदे कपड़ों में, गंदे नालों में। अब चर्स कहाँ मिल रही है? यूनिवर्सिटियों में। आप अपने बच्चे को चर्सी बनाना चाहते हो, आइस का नशे वाला बनाना चाहते हो, बेहतरीन यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन आप करा दें। समझ रहे हैं? तो जानी भी बनेगा, सब नहीं बनते, फिर मैं बार बार कहूं, और क्या चर्सी भी, बल्कि चर्च से ऊपर की चीजें पिएगा। वो चर्च बस तो अभी छोटी मोटी चीज हो गई है, चर्च तो बड़ी यूनिवर्सिटी में कहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो कहां से बस मैं बात को खत्म करता हूं, खुदा के लिए इस बेहयाई से क्या करो, तौबा। कोई गुनाह सोसाइटी में आम हो जाता है तो वो काबिल मुआफी नहीं रहता। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में लड़कों से बदफेली आम हो गई थी, तो क्या अल्लाह ने इग्नोर कर दिया कि सब कर रहे हैं तो चलो रहने दो? ना ना ना, अल्लाह ने पूरी कौम को उठा के उल्टा करके पटक के हलाक कर दिया, तबाह कर दिया पूरी कौम को। इतना गजब। तो मैं बता रहा था यहाँ इसकी पॉलर खुरा था, अब तो शुक्र है बंद हो गया। उस वक्त अंदाजा होता था, अबे भाई वहां करीब में ना एक वो उसकी दुकान है, गाड़ियों की मैकेनिक है, तो मेरी गाड़ी अक्सर मैं गाड़ी वहां लेके जाता, तो उनके साथ ही वो बड़े बेजार थे कि यार क्या ये चकला खुल गया हमारे यहाँ। उस वक्त हैरान होता था, 13-13, 14-14 साल की लड़कियां यूनिफॉर्म में, स्कूल यूनिफॉर्म, लड़कों के साथ आ रही हैं अंदर। माँ बाप क्या समझ रहे हैं, कहां गई है हमारी बच्ची? स्कूल। और 13 साल की बच्ची यार वो लड़के के साथ कहां आ रही है? ये उम्र है, मोहब्बत की भूखी होती है औरत। माँ बाप जब शादी नहीं करते ना, तो उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? नेचर थोड़ी चेंज होती है, तो वो डेटे मार रही हैं। ऐसे भी केस देखने में आए कि बच्चे के साथ लड़की आ रही है, अपने बच्चे के साथ, छोटे बच्चे को गोद, बच्चे को बाहर किसी को पकड़ाया और खुद अंदर मुंह काला। हमें नहीं पता मुंह काला कर रही है क्या कर रही है, लेकिन बंद कमरे में दो मर्द और औरत क्या करेंगे जाके? तो क्या हाल है, यानी क्या आप सोचोगे? ये बात कर रहा हूं मैं 12-13 साल पुरानी। अब तो सोसाइटी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई, अब तो ये कोने खांचों की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे भाई, जिना करने वाले, मुंह काला करने वाले, गंद में मुंह मारने वाले गधे घोड़े गधियां बहुत हैं। हम पैगंबरों के तरीकों पे चलते हैं। पैगंबरों का काम क्या था? निकाह करना। निकाह में इंसान छुपाता नहीं है। निकाह से इंसान की सोसाइटी में इज्जत कम होने के बजाय, घर में नहीं रहती लेकिन बाहर बहरहाल इज्जत, लोग समझते हैं बड़ी इज्जत होगी, 4 बीवी होंगी, वो भी जाती है, लेकिन बहरहाल बेइज्जती भी होती है, लेकिन बहरहाल असल में क्या है? इज्जत है, ठीक है ना। औलाद मिलती है इंसान को, और अल्लाह भला करे माल में बरकत होती है। जिना से माल की बरकत खत्म। जानी के चेहरे पे फिटकार होती है, निकाह करने से चेहरे पे नूर आता है। जिना करना फिरौन, हामान और इन अय्याशों का तरीका है। निकाह करना मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुन्नत, दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने को नहीं था, बीवियां कितनी थी? 9। शर्मिंदा हो गए, मर जाओ, डूब जाओ, यहां दफा हो जाओ यहां से। अगर गैरत होती ना, ये बात सुन के अब सब मर चुके होते, बेहोश हो चुके। खाने को रोटी नहीं है, बीवियां कितनी रखी हैं एट अ टाइम ना, ये बताने के लिए कि कसरत निकाह ये इस उम्मत का शिआर है। समझते हो? तो क्यों अपनी जान पे जुल्म कर रहे हो? ना करो आप, 4 एक ही करो। खवातीन भी सुन रही हैं बयान, गुस्सा होती हैं, मैं तो खवातीन ही के फायदे के लिए कह रहा हूं, लेकिन चलो। लेकिन जिना से मेरे भाई बचना पड़ेगा, और निकाह में अल्लाह पे तवक्कुल करना पड़ेगा।